السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العلم کی تردید میں بعض احادیث اور آیات اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج ایک اور حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اخرجہ مسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من اخبرک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الخمس التي قال اللہ تعالی ان اللہ عنده علم الساعۃ الى آخر الآیہ فقد اعظم الفریۃ۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث بیان فرمائی اور اس کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مشکات کے باب رؤیت اللہ عز وجل میں لکھا ہے کہ مسلم نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو کوئی خبر دے تجھ کو کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ 5 باتیں کہ اللہ نے مذکور کی ہیں قرآن مجید میں، یعنی سورہ لقمان کی آیت میں، سو بے شک بڑا طوفان باندھا، یعنی جس نے ایسی بات کہی اس نے بڑا طوفان باندھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کو جانتے ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے سورہ لقمان کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور اس میں 5 چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور بارش کب برستی ہے اس بات کا علم، اور رحم مادر میں کیا ہے اس بات کا علم، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کس زمین میں جا کر اسے موت آئے گی۔ یہ سورہ لقمان میں ذکر ہے، تو ان آیات کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں کا علم رکھتے تھے، آپ کو ان چیزوں کا علم تھا، فقد اعظم الفریہ، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، جھوٹ بولا اس نے۔ یعنی جو اس طرح کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے گویا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو یہ ہے حدیث کا معنی اور مفہوم۔ مؤلف فائدے کے تحت ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ 5 باتیں کہ سورہ لقمان کے آخر میں مذکور ہیں، اور ان کی تفسیر اس فصل کے اول میں گزر گئی کہ جتنی غیب کی باتیں ہیں سو انہیں 5 میں داخل ہیں۔ سو جو کوئی یہ بات کہے کہ پیغمبر خدا وہ 5 ہیں، 5 باتیں جانتے تھے، یعنی سب غیب کی باتیں جانتے تھے، سو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کوئی یہ بات کہے کہ پیغمبر خدا یا کوئی امام یا کوئی بزرگ غیب کی بات جانتے تھے اور شریعت کے ادب سے منہ سے نہ کہتے تھے، یعنی شریعت کے ادب سے منہ سے نہ کہتے تھے بلکہ جانتے تو تھے لیکن بیان نہیں کیا انہوں نے، سو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا، بلکہ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں بخاری کے حوالے سے، اخرجہ البخاری عن ام العلاء رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بخاری شریف کے حوالے سے بیان فرمائی ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مشکات کے باب البکاء والخوف میں لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر کیا ہے کہ نقل کیا ہے ام العلا نے، یعنی حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور وہ کہتی ہے کہ کہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اللہ کی کہ نہیں جانتا میں، اور پھر قسم ہے اللہ کی نہیں جانتا میں، حالانکہ میں رسول اللہ کا ہوں، کہ کیا معاملہ ہوگا مجھ سے اور کیا تم سے، اور کیا تم سے۔ تو یہ قسم کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاکید کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم، اور نہ ہی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس بات کی مجھے جانکاری۔ یاد رہے یہاں تفصیلی جانکاری کی بات ہے، ورنہ اجمالی بات تو قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ مومنین اور مسلمانوں کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یا اسی طرح سے صلحاء وغیرہ کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ ساری تفاصیل قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں اجمالی اعتبار سے، لیکن تفصیلی بات کیا ہوگی، کس کے ساتھ کتنی پوچھ گچھ ہوگی، کس طرح سے سوال جواب ہوں گے، یہ ساری چیزیں وہ تفصیلی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کر رہے ہیں اس حدیث میں، یعنی وہ تفصیل جو ساری میرے ساتھ ہونے والی ہے وہ مجھے نہیں معلوم، اور تمہارے ساتھ ہونے والی ہے وہ بھی میں نہیں جانتا ہوں۔ حالانکہ اجمالی جو معاملات ہونے والے ہیں وہ سارے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ہے اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم، اور اسی ضمن میں اس فائدے کو دیکھیں، مؤلف کہتے ہیں یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، یعنی تفصیلی اعتبار سے اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال۔ اور تو یہ جو ہے معاملہ ہے، یہاں بھی وہی بات جیسا کہ ہم نے بتلایا تفصیلی اعتبار سے یہاں بات کی جاتی ہے، تو نہ نبی کو معلوم، نہ ولی کو معلوم، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا، اور اگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی سے یا الہام سے بتائی کہ فلانے کا کام انجام بخیر ہے یا برا، سو وہ بات مجمل ہے۔ سو وہ بات کیا ہے؟ مجمل ہے۔ دیکھ لیجئے یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک دم صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا، یہ گویا کہ تفصیلی بات نہیں معلوم ہے، مجمل علم ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، یعنی کس طرح کے اعمال کرنے والا جنتی ہے اور کس طرح کے اعمال کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ ساری اجمالی طور پر باتیں بتلائی، اور اس اجمالی اعتبار سے بعض لوگوں کو کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ کون جنتی ہے اور کون جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ اجمالی بات ہے، تو اسی کو کہتے ہیں سو وہ بات مجمل ہے، اور اس سے زیادہ معلوم کر لینا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے، یعنی تفصیل یہ معلوم کر لینا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار سے باہر ہے، وہ اس کی تفصیل نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی تفصیل کی مناہی فرمائی اور کہا کہ میں تفصیلی علم مجھے نہیں، تفصیلی علم جو ہے مجھے نہیں۔ آئی بات میں نہ میرے ساتھ کیا ہوگا وہ مجھے علم ہے تفصیلی طور پر، اور نہ ہی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ مجھے تفصیلی اعتبار سے معلوم۔ آئی بات، اسی لیے مقام محمود کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا کہ مقام محمود میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دیا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے مقام محمود کا سوال کرو اللہ رب العالمین سے۔ یہ حدیث تفصیل علم سے متعلق ہے، جو بعض چیزیں اجمالاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو بتلائی گئی، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اجمالاً بہت ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی ہیں، اور وہ بھی علم غیب تھی جب معلوم ہو گئی، اس سے پہلے وہ علم غیب تھی۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی بہت ساری چیزیں، لیکن تفصیلاً بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بتلائی گئی ہیں۔ اسی کا ذکر یہاں، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور دوسروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس بات کا بھی علم اللہ رب العالمین نے نہیں بتلایا ہے تفصیلی اعتبار سے۔ آئی بات میں؟ تو یہ دو حدیثیں آج ہم نے پڑھی، اور یہاں اشراق فی العلم جو باب چل رہا تھا وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد الفصل الثالث شروع ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔